illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. یہ پیٹ ہے، فیکٹری تھوڑے ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک سے کم کھانا کھاؤ، کھانے کے 3 حصہ کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو. ایک حصہ کھانا کے لیے ہے، ایک حصہ پانی کے لیے ہے، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو. لیکن بعض بھائی ہمارا تینوں حصہ پھل کر دیتے. بولے پانی کو یہاں، بولے پانی ہی چھانا. بتائیے بدہضمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بری بیماری بدہضمی ہے. سب سے بری بیماری بدہضمی کی بیماری ہے. آج 90% لوگوں کو پیٹ کی بیماری ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک آدمی رمضان میں روزہ رکھ کر کے کر رہا تھا تو اس کو بولے اللہ کا بندہ کم سحری کھایا کرو، روزہ خراب ہو جائے گا، کہاں ڈکار رہا. بولا حضرت ہم بہت مختصر کھانا کھاتے ہیں، سحری بہت مختصر کھاتے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ کیا کھایا مختصر کھایا؟ بولا 6 کو پراٹھا 1 کلو دودھ، یہ میرا مختصر ہے. یہ مختصر ہے تو زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ کھانے کے لیے منع نہیں ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، کھانے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن بھائی تو احتیاط سے کھاؤ نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور قربان جاؤ میرے بھائیو. بات آ گئی اس لیے میں کھول دے رہا ہوں. قربان جاؤ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نبی کی سنت کیا ہے؟ کتنے انگلیوں سے کھانا کھانا نبی کی سنت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا نبی کی سنت ہے. کتنے انگلی بھائی؟ اب بتائیے 3 انگلیوں میں کتنا کھانا اٹھے گا؟ تھوڑا کھانا اٹھے گا، لقمہ چھوٹا بنے گا. جب وہ لقمہ چھوٹا بنائیں گے، جب چھوٹا لقمہ آپ منہ کے اندر میں ڈالیں گے تو دانت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا. وہ کھانا سمجھ لیے کہ 3 پوا دانت ہی اس کو چبا کر اس کو نرم کر دے گا. پھر وہ کھانا جو چھوٹا لقمہ اٹھا ہے جب وہ شکم میں جائے گا وہ لیور پر بھی اثر کم کرے گا، معدہ پر بھی اثر کم پڑے گا. پھر وہ کھانا جلد ہضم ہوگا. جب وہ کھانا جلد ہضم ہو جائے گا تو بدن میں خون پیدا ہوگا. جب بدن میں خون پیدا ہوگا تو بدن میں طاقت پیدا ہوگی. اور جب بدن میں طاقت آئے گی تو عبادت کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اب بدہضمی ہو جائے گی تو کھانا صحیح ہضم ہوگا نہیں، خون بنے گا نہیں. تعجب والی بات ہے. ایک حدیث یاد آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی پیاری حدیث ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مہیش گوئنکا، ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، پیٹ کا ڈاکٹر ہے. زیادہ تر وہ باہر ہی رہتا ہے. اپولو ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے. اپولو ہاسپٹل کا برانچ ہے ممبئی، دلی، کلکتہ. ایک مرتبہ میں دکھانے گیا اس کو. کیا ڈاکٹر ہے بھائی، 2200 روپے فیس ہے اس کی. پیشنٹ گھسا، سلایا، ایک تماچا پیٹ میں مارا، بولا بھاگو. کیا بولا بھائی؟ ایک شمیم بھائی میرے ساتھ میں تھا، ہم نے کہا کیا بولا یہ؟ بولا بس نہیں، بڑا ڈاکٹر ہے، ایسے ہی کرتا ہے. پریسکرپشن لکھا، 2 دوائی لکھی صرف انہوں نے. تو پھر ہم کو یہ بولا میں نے کہا کھانے میں ڈاکٹر صاحب کیا لوں؟ بولا 1 روٹی کو 1 گھنٹہ میں چبا کے کھائیے. جو بھائی 3 روٹی کھاتے تھے 3 گھنٹہ کھانے میں ختم ہو جائے گا. تو وہی سوچنے لگے جو آدمی 8 کو روٹی کھاتا ہے تو 8 گھنٹہ تو اس کا کھانے پار ہو جائے گا ایک ٹائم میں کھانا. اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے نوجوانوں تو زندگی بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. وہ مہمان کھایا، سارا کھانا کھا گیا. ایک حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر لگوانے کا حکم دیا کہ اس حجرے میں بستر لگا دو. بستر لگا دیا گیا. اب باہر سے کسی خادمہ نے کنڈی لگا لی باہر سے. اب یہ تو کھایا تھا زیادہ بیچارہ. اب ٹھیک رات جب آدھی رات گزر گئی ہے تو گٹرگوں ہوا پیٹ میں. اب زور پکڑا، اسپیڈ پکڑا تو اب دروازہ کھول رہا، دروازہ کھل ہی نہیں رہا. تو بھیا زیادہ کھاؤ گے تو نتیجہ تو برا ہوگا. برداشت نہیں ہوا، بستر میں ہو گیا. چادر خراب ہو گئی، چادر خراب ہو گئی. اب تو اس کی حالت خراب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے، نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. اور قربان جاؤ نوجوانوں، فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھیں کہ باہر سے کنڈی بند ہے، مہمان کہاں اندر میں. جب کنڈی کھولے دیکھیں وہ کیوڑ کے اندر میں سے چھپا ہوا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا 80 کی اسپیڈ سے بھاگا ہوا. نظر پڑی چادر پر، چادر گند. صحابہ کرام جمع ہو گئے. ایک صحابی آگے بڑھے چادر کو اٹھانے کے لیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے نہیں،
तुम चादर को छोड़ो, ये चादर को मैं धोऊंगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो, इस चादर को मैं धोऊंगा। साहबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है, ये खादिम हाजिर है, अब उस गंदे गंदे चादर को आप धोएंगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे जानेसारो, ओ मेरे साहबो, सुनो, वो मेहमान मेरा था, इसलिए उस चादर को मैं धोऊंगा, उनकी खिदमत मेरे जिम्मे थी। उस चादर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोया। फिर इसकी क्या आगे उसकी क्या वाक़या है इंशाअल्लाह मैं बाद में बताऊंगा। मेहमान का इकराम करो। तो ये मदरसा है, ये अल्लाह के नबी का घर है, ये अल्लाह के नबी का घर है। इसमें पढ़ने वाला बच्चा कौन है आप जानते हैं? इसमें पढ़ने वाला बच्चा कौन है? ये मेहमान रसूल है। कौन है भाई? बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ना बोलिए, कौन है? मेहमान रसूल है। तो बताइए इनका मकाम कितना आला होगा, इसका मकाम कितना ऊंचा होगा, इसका मकाम कितना बुलंद होगा। तो इंशाअल्लाह हम लोग मेहमान अपने इस मदरसे में अल्लाह के नबी का जो मेहमान है, अल्लाह के रसूल का जो मेहमान है, तो इंशाअल्लाह उसकी खिदमत करेंगे मेरे भाई करेंगे। कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठा के बताओ तो सही, मुझे पता तो चले कि आप मेहमान नवाज हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की आप खिदमत करोगे इंशाअल्लाह। मौजूद सामईन किराम, आपने कल भी मुझे चंदा दिया है, मैं चंदा अपने लिए नहीं मांगा, कारी तबरेज आलम साहब के लिए नहीं मांगा, नकीब हिंदुस्तान के लिए नहीं मांगा, उलमाए किराम के लिए नहीं मांगा, अल्लाह अकबर कबीरा किसी के घर के लिए नहीं मांगा, अल्लाह के नबी के घर के लिए मांगा। आपने ताउन किया है। सुनो सुनो, अगर आप दुनिया के अंदर में एक मेहमान रसूल का अगर इकराम करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो हशर के मैदान में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शिफाअत फरमाकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। जरा सुभान अल्लाह बोलो। मुझे इस मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह पहले कोई आदमी चाहिए ऐसा नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर मेहमान रसूल की कदर करे, इकराम करना है। और सुनो नौजवानों, मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में वो शख्सियत अब भी मौजूद है, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम की जात है। वो कहते हैं मेरा तालिब इल्मी का जमाना था, मेरा पढ़ने का जमाना था, बचपने का जमाना था। मैं रोजाना जब अपने घर से मदरसा पढ़ने जाता था, मेरी माँ 2 रुपया मुझे देती थी, मेरी माँ खर्च के लिए मुझे 2 रुपए देती थी। एक रोज मैंने देखा कि असर की नमाज पढ़ के मदरसे से निकले तो मदरसे के दरवाजे पे एक पैर का अपाहज आदमी बैठा हुआ है। तो मैं एक जगह खड़ा हो गया, लेकिन आदमी आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा। मगरिब की अजान हुई, वो आदमी उठकर चला गया। फिर दूसरे दिन देखा कि फिर वो असर के टाइम में फिर आके दरवाजे में मदरसे के दरवाजे पे आके बैठ गया, लेकिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा। 3 दिन गुजर गए तो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम कहते हैं कि मैंने दिल में फैसला कर लिया कि कल मैं अपनी माँ से 4 रुपए लूंगा, 2 रुपये अपने लिए और 2 रुपया इस गरीब के लिए लाऊंगा। इसको कोई भीख नहीं दे रहा, मैं भीख दूंगा इसे। आप अपने जब मदरसा से घर से मदरसा आने लगे, माँ ने 2 रुपए का सिक्का दिया, ए बेटा ये 2 रुपए लो। तो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आज मुझे 2 नहीं, आज मुझे 4 रुपए दीजिए आप। माँ कहती कि बेटा तुम्हें मालूम है तेरा घर कैसे चल रहा है, ये 2 रुपया मैं कितना मुश्किल से तेरे लिए मैं जमा कर पाती हूँ, 4 कहां से लाऊं, फिर तू 4 का क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते कि माँ मैंने मदरसे के गेट पे आज मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, असर के वक्त एक अपाहिज एक पैर का आदमी आता है, वो बैठता है, घंटे बैठता है मदरसे के दरवाजे पर, लेकिन माँ कई आदमी आते जाते जरूर है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है, कोई उसे भीख नहीं देता है। इसलिए मैंने ठान लिया था कि कल इंशाअल्लाह मैं आपसे 2 रुपए ज्यादा लाऊंगा और उस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। इतना सुनना था, उसकी माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कि बेटा तेरी माँ के पास में और रुपए तो नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में ये सोने के कंगन है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। मेरे हाथों में ये कंगन है बेटा, इसे बाजार लेकर जाओ, इसे बेच दो और जितना पैसा मिले सब उस गरीब की मदद करो। आप फरमाते कि मैं उस जेवर को बाजार में बेचा और मैं इंतजार करने लगा कि असर का वक्त हो, वो गरीब आए, मैं उसकी मदद कर दूं। और ठीक असर का वक्त हुआ, वो गरीब मदरसे की गेट दरवाजे पे बैठा हुआ था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैंने अपने पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा मुझे मिला था मैंने उसकी तरफ बढ़ाया, बाबा ये ले लो।
تو وہ بابا کبھی پیسے کو دیکھ رہا تھا, کبھی میرے چہرے کو دیکھتا تھا, کبھی پیسے کو دیکھتا, کبھی میرے چہرے کو دیکھتا. تو میں نے کہا کہ بابا لو یہ تمہارے لیے ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا میں فقیر نہیں, میں فقیر نہیں, میں مانگنے کے لیے مدرسے کے دروازے پہ نہیں بیٹھا ہوں. تو پھر تم کون ہو, تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا بیٹا میں نے علماء سے سنا ہے کہ تم لوگ مہمان رسول ہو. ذرا سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ. مہمان رسول ہو, حشر کا میدان ہوگا, اللہ کے نبی حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے, پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے, اللہ کے نبی حشر کے میدان میں شفاعت فرما کر جنت میں داخل کریں گے. اے میرے بیٹے سنو, میں نے علماء سے سنا ہے کہ مہمان رسول کی خدمت کیا جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے, ان کو لباس پہنایا جائے, یہاں نہ ہو تو کم از کم اس کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کیا جائے. بیٹا میں ٹھہرا غریب آدمی, میں ٹھہرا غریب آدمی, میرا ایک ہی پیر ہے, میں رکشہ چلا کر اپنی روٹی روزی میں مشکل سے میں انتظام کر پاتا ہوں. بیٹا میں تمہیں کپڑا نہیں پہنا سکتا, میں تمہیں کھانا کھلا نہیں سکتا, میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا. بس اسی نیت سے مدرسے کے دروازے پر بیٹھا ہو کہ تم لوگ مدرسے کے اندر باہر کرو گے, ہم تمہارے چہرے کا دیدار کر لیں گے. تاکہ حشر کا میدان ہوگا, جب اللہ کے نبی مجھ سے پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ میرے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ میں آپ کے مدرسے میں چندہ دیتا, یا رسول اللہ اتنی پیسہ نہیں تھا کہ میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلا پاتا, ان کو کپڑا پہنا پاتا. بس یا رسول اللہ بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ ٹائم نکالتا تھا, مدرسے کے دروازے پہ بیٹھتا تھا اور آپ کے مہمان کے چہرے کا دیدار کیا کرتا تھا. بڑے بڑے علماء کو یہ بات معلوم ہوئی, وہ اندر سے باہر آئے, گیٹ پر اس اپاہج کو, اس غریب کو سینے سے لگایا, اپنے مسند پہ بٹھایا. میرے بھائیو, میرے دوستو, میرے بزرگوں, اس مہمان رسول کے اکرام کرنے کے لیے الحمدللہ 5000 روپے دینے والا کوئی مائی کا لال ہے, کوئی ماں کا چہیتا بیٹا, لاڈلا بیٹا, مہمان رسول کا اکرام کرنے کے لیے کوئی ایسا نوجوان تیار ہو جاؤ. سنو, اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر میں اکرام اگر کرو گے, ان کی خدمت کرو گے, ان کا خدمت کرو گے, سیوا کرو گے, اللہ پاک اس کا انعام دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اللہ کے خزانے میں کسی کمی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, ایک بات ذہن میں رکھنا, اللہ پاک کبھی کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے. اللہ نے آج دولت دیا ہے تو اللہ کے راہ میں صدقہ کرو, اللہ کے راہ میں خیرات کرو, اللہ کے راہ میں لٹاؤ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تمہیں اور دے گا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے تمہیں دولت دیا ہے, میرے راستے میں خرچ کرو. اگر تم خرچ کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے, اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے.